زبان کو جوہر فن تولنا سکھانا ہے، زبان کو جوہر فن تولنا سکھانا ہے، ہمیں زمانے کو اب بولنا سکھانا ہے۔ الحمدللہ میرے لیے نہایت ہی خوشی بھی اور خوش بختی کی بھی بات ہے کہ یہاں اس ادارے میں خصوصی طور پر آج کے اس خوبصورت نہایت ہی دلچسپ مقابلے میں بندہ کو بھی شرکت کا موقع عنایت کیا گیا۔ ادارے کی تمام تر انتظامیہ، خصوصی طور پر بڑے بھائی عزیز محترم جناب حضرت مولانا عاصم بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اب چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ کچھ گفتگو آپ دوستوں سے متعلق کرنی ہے، کچھ اپنا جو فن ہے، جو کار روز ہے، کچھ ذرا اس سے متعلق۔ اس وقت دنیا میں خصوصی طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں نصابی طور پر جتنے بھی گفتگو کے انداز ہیں انہیں مجموعی طور پر 3 اقسام میں پرویا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہمارا خصوصی طور پر مذہبی طبقے کا، اہل مدارس کا، جو ہمارے طبقے کے علماء کرام ہیں، خصوصی طور پر قائدین ہیں، ان کا جو انداز گفتگو ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا ایک روایتی انداز ہے خاص، جس میں یہاں بھی بچوں نے گفتگو کی۔ یہ ایک انداز ہے، اس انداز میں سب سے پہلا یہی انداز ہے جو ہمارے سامنے جب سے ہم نے شعور کی آنکھیں کھولی تب سے ہم اس کو سن رہے ہیں، اپنے بڑوں کو بولتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہوا۔ دوسرا انداز جسے ہم ڈیبیٹ کا نام دے سکتے ہیں، بحث و مباحثے کا انداز، جو عمومی طور پر اسکول اور بعض کالجز کی سطح پہ بولا جاتا ہے، جس میں ہمارے بھی ایک بچے نے یہاں گفتگو کی۔ شعبہ اسکول کا جو آخری مقرر تھا اس میں ابتدا میں ذرا سی جھلک تھی اس انداز کی۔ اور تیسرا انداز جسے عمومی طور پر ڈیکلیمیشن کا نام دیا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ منظر نگاری سے کیا جاتا ہے۔ یہ انداز خصوصی طور پر ہماری نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بولا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بعض کالجز میں بھی، اور اب الحمدللہ ہمارے مدارس بھی اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، مدارس میں بھی یہ انداز کچھ بولا جانے لگا ہے۔ کسی انداز کو کسی خاص بنیاد پہ کوئی ترجیح تو نہیں دی جا سکتی، البتہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت جس انداز سے ہم سیکھتے سکھاتے ہیں یا ہمارے مقابلے ہوتے ہیں، جس انداز سے ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ہمارے مدارس میں اب تقریری مقابلہ جات یا بزم کا وہ انداز، وہ مزاج، وہ تسلسل نہیں رہا جس کی بنیاد پہ ہمارے مدارس سے بڑے بڑے خطباء پیدا ہوا کرتے تھے، جو بعد میں جاتے اور معاشرے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے۔ چونکہ مدارس اس لائن میں، اس فیلڈ میں ذرا سا 2 قدم پیچھے ہٹے، دوسرے ادارے، ہمارے عصری اداروں نے ذرا اس میدان میں قدم جمانے کی کوشش کی، اور وہ آئے بھی ہیں۔ اور اب صورتحال یہی ہے کہ جتنے بھی مقابلوں میں شرکت کی، جو بھی ایک تجربہ ہوا، تو مواد کے حساب سے، گفتگو کے انداز کے لحاظ سے مزید کئی پہلو جن پر اگر گفتگو کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی، وقت مختصر ہے میرے پاس۔ کئی ایسے پہلو ہیں جو ہمارے لیے ان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ پنہا ہے، خصوصی طور پر ڈیکلیمیشن میں جو مواد کا انداز ہے، جو بولنے کا ایک معاشرے سے بالکل ہی مطابقت اور میل کھاتا ایک انداز ہے، وہ مؤثر کن ہے۔ بہرحال خطابت کا انداز بھی دنیا کے بدلتے رویوں، بدلتی چیزوں کے ساتھ خطابت کا انداز بھی بدلتا رہا ہے اور بدل رہا ہے، ہمیں اس طرف بھی ذرا ادنا سی توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرا، آپ ساتھیوں سے
بندہ کی یہی گزارش ہے، بعد میں جو ساتھی انفرادی طور پر مل لیں گے انشاءاللہ انہیں انفرادی طور پر جو بھی ان کی خوبی ہے، خامی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، عمومی طور پر تو الحمدللہ بہت ہی زبردست مقابلہ رہا ہے، شعبہ اسکول کا بھی اور خصوصی طور پر شعبہ درس انظامی کے طلباء تو تمام کے تمام ہی بہت ہی بہترین، نہایت ہی جاندار اور شاندار انداز میں بولے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی انفرادی طور پر جو گفتگو ہوگی وہ ہو جائے گی۔ جو آپ حضرات سے مجموعی طور پر خصوصی طور پہ جو بات کرنی ہے، میں نے خطابت کی یہ 3 اقسام آپ کو گنوائیں، وہ گنوانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ 3 اقسام ہیں، 3 انداز ہیں، جس انداز کو بھی اپنائیں اس میں پھر پختگی حاصل کریں، اپنے اس انداز میں ذرا سی پختگی حاصل کریں، جو بھی آپ کا انداز ہے۔ 3 میں سے تینوں انداز ہی اچھے ہیں، تینوں ہی بہترین ہیں اور تینوں ہی الحمدللہ مؤثر بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ مزید آپ اپنے اساتذہ سے اس حوالے سے امید ہے رہنمائی مشورے میں ہوں گے کہ آپ کی طبیعت کے ساتھ، آپ کے مزاج کے ساتھ، آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ، آپ کے لہجے کے ساتھ خصوصی طور پر کون سا انداز زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اس انداز میں اپنے آپ کو مزید راسخ کریں، مزید اس میں پختگی حاصل کریں، تاکہ آپ جب آ کر بولیں تو مؤثر طریقے سے بہترین انداز میں اپنی گفتگو کو آگے پہنچا سکیں۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو، تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انداز تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا خطرہ ہو تو آغاز بدل ڈالو، دشمن کے ارادوں کو ظاہر ہے اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو، کہ تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ خصوصی طور پر جتنے بھی احباب یہاں پر بولے ہیں تمام کے تمام ہی کامیاب ہیں، اللہ مزید آپ کی زبانوں میں، آپ کے لہجوں میں، آپ کے انداز میں مزید ترقی دے، برکت دے، لطافت دے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔